یہ میری پسندیدہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں وکٹر فرینکل نے اپنا تجربہ بتایا ہے۔ یہ نازی کیمپ میں موجود تھا، یہ سائیکیٹرسٹ تھا، اور وہاں پہ پرزنرز جو تھے ان کو مار رہے تھے ایشوٹس کے اندر۔ اس کی بیوی کو جو کہ پریگننٹ تھی مار دیا تھا، اس کی پوری فیملی کو، اور اس کو گندا پانی پلاتے تھے جس میں فش کا ہیڈ جو ہے وہ تیر رہا ہوتا تھا۔ اس نے اس وقت اپنی زندگی کے کچھ تجربات بتائے ہیں۔ اس سے بدترین صورتحال شاید بہت کم ہی کسی انسانوں نے محسوس کی ہو۔ وکٹر فرینکل کو ننگا کر کے مار رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ان سب چیزوں کے باوجود آخری چیز جو انسان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ چوائس، کہ وہ ابھی بھی اس کے پاس چوائس ہے، اور وہ اس بدترین صورتحال میں بھی پازیٹیو چیز دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ مجھ سے سب کچھ لے سکتے ہیں لیکن ایک چیز نہیں لے سکتے کہ میرے پاس ابھی بھی آزادی ہے کہ میں کیسے سوچوں، اور وہ اس وقت بھی اچھا سوچنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ لکھتا ہے، جب ہم اب کسی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ میرا پسندیدہ کوٹ ہے، پہلے میں اس کو انگلش میں پڑھتا ہوں۔ ایوری تھنگ کین بی ٹیکن فرام اے مین بٹ ون تھنگ، the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way۔ انسان سے سب کچھ لیا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز، انسانی آزادی کی آخری بات، کہ کسی بھی طرح کے حالات میں انسان کے اس وقت بھی چوائس موجود ہے کہ وہ اپنا راستہ منتخب کرے۔ وکٹر فرینکل لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ الفاظ کو سنیں جو آپ کا ضمیر آپ کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جن کے پاس جینے کے لیے کیوں ہے وہ تقریباً کس طرح برداشت کر سکتے ہیں۔ وکٹر فرینکل نے دیکھا وہی لوگ زندہ رہے کیمپ میں جن کے پاس کیوں تھا، کہ وہ کیوں زندہ رہیں، جن کو اپنے بچوں سے ملنا تھا، صرف وہی لوگ زندہ رہ پائے۔ وکٹر فرینکل اس لیے زندہ رہا، وہ چاہتا تھا کہ جو بھی نازی کیمپ میں ہوا ہے وہ لوگوں کو بتا سکے۔ وہ لکھتا ہے، آنسوؤں سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آنسو یہ گواہی دیتے ہیں کہ ایک آدمی میں سب سے زیادہ ہمت ہوتی ہے جس کی ہمت برداشت کرنا ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ غیر معمولی صورتحال کا غیر معمولی رد عمل معمول کا سلوک ہے۔ کسی اور انسان کو اپنی شخصیت کے اندرونی حصے میں جکڑنے کا واحد طریقہ محبت ہے۔ کوئی بھی دوسرے انسان کے جوہر سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس سے محبت نہ کرے۔ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کو جج نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ خود سے پوری ایمانداری سے نہ پوچھے کہ آیا ایسی ہی صورتحال میں نے ایسا ہی نہیں کیا ہوگا۔ وہ لکھتا ہے کہ سچ ہے کہ محبت ہی ایک حتمی اور اعلیٰ مقصد ہے جس کی طرف سے انسان خواہش کر سکتا ہے۔ انسان کی نجات محبت اور محبت سے ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی سے کیا توقع کرتے ہیں، بلکہ زندگی ہم سے کیا توقع رکھتی ہے۔ مایوسی کے بارے میں وکٹر فرینکل لکھتے ہیں، مایوسی ایک آدمی سے ملتی ہے جو خوف اور اداسی کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پتلا ہوتا جاتا ہے۔ جو آپٹمسٹ ہوتا ہے وہ پاسبلٹیز دیکھتا ہے، وہ امکانات دیکھتا ہے۔ وکٹر فرینکل لکھتے ہیں کہ کسی نے اگر میرے ساتھ کوئی اچھا کام کیا تو میں اس کو نہیں بھلاتا، اور اگر کسی نے میرے ساتھ برا کام کیا تو میں اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ محبت کے بارے میں لکھتا ہے، محبت محبوب کے جسمانی شخص سے بہت آگے ہے۔ محبت اس کے روحانی وجود، اس کے باطن میں ہے۔ انسان محض وجود نہیں رکھتا بلکہ ہمیشہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا وجود کیا ہوگا۔
اگلے ہی لمحے وہ کیا بنے گا۔ اسی علامت سے ہر انسان کو کسی بھی وقت تبدیل ہونے کی آزادی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کیونکہ دنیا کی حالت خراب ہے، لیکن جب تک ہم میں سے ہر ایک اپنی کوشش نہیں کرتا تب تک سب کچھ بدتر ہو جائے گا۔ لوگ خود افادیت، قناعت، اندرونی توازن، مستند زندگی، راحت اور سچائی کی تلاش کر رہے ہیں۔ Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. اردو میں یہ اس طرح سے ہے، محرک اور جواب کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ میں ہمارے جواب کو منتخب کرنے کی ہماری طاقت ہے، ہمارے جواب میں ہماری طاقت اور ہماری آزادی ہے۔ زندگی آپ سے سوالات کر کے زندگی کا مفہوم پوچھتی ہے۔ تم زندگی نہیں مانگتے، یہ زندگی سے آپ کی توقع نہیں ہے، بلکہ زندگی آپ سے کیا توقع رکھتی ہے۔ محبت ایک اعلیٰ مقصد ہے جس کی آپ تمنا کر سکتے ہیں۔ زندگی کا مفہوم ہر ایک لمحے سے الگ ہے، کوئی بھی صورتحال خود کو نہیں دہراتی۔ زندگی کا مفہوم ہر فرد کے لیے منفرد ہے۔ اس کتاب کا مین میسیج یہ ہے کہ انتہائی دشوار حالات میں بھی انسان زندگی کے معنی نکال سکتا ہے، اور زندگی گزارنے کی ترغیب اس معنی کو ڈھونڈنے سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اس جملے کو انگلش میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ فرینکل argued that life can have meaning even the most miserable of circumstances, and that the motivation for living comes from finding that meaning. لوگ کیا چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ وکٹر فرینکل کے مطابق لوگ تکمیل، خود افادیت، قناعت، اندرونی توازن، مستند زندگی، راحت اور سچائی کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ فرینکلن کے مطابق زندگی کا مقصد 3 طریقے سے نکل سکتا ہے: مقصد کے مطابق کام، محبت اور دشواری کے وقت ہمت۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ پرپزفل ورک، لو اینڈ کریج ان دا فیس آف ڈیفیکلٹی۔ خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ دوسروں کی مدد کر کے، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، وہ کچھ کریں جو آپ ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی بنیادی خواہش خوشی حاصل کرنا نہیں اور درد سے بچنا نہیں، بلکہ زندگی میں ایک معنی دیکھنا ہے۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس کی زندگی میں معنی نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب وکٹر فرینکل، جو کہ ایک قیدی تھا نازی جرمنی کے کیمپ میں، یہ کتاب اس کے متعلق ہے، اور انسانی روح اور انسانیت کی صلاحیتوں کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے۔ وکٹر فرینکل 1905 میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں ویانا میں ایک سائیکیٹرسٹ بنے۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ تکالیف کے عالم میں انسانی روح کی ہمت اور وقار کیا ہوتی ہے۔ فرینکل اپنی اہلیہ سے گہری محبت کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور جنگ کے بعد اسے دوبارہ دیکھنے کی امید کرتے تھے۔ فرینکل کیمپ میں بہادری اور قربانیوں کی بہت سی حرکتوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد کسی شخص کو اپنی زندگی میں معنی تلاش کرنے کے لیے پرسپیکٹو یا نقطۂ نظر اور ٹیکنیک مہیا کرنا ہے۔ فرینکل لکھتے ہیں کہ خوشی اور تکلیف نسبت یا ریلیٹو تصورات ہیں جن کے معنی افراد کے تجربات اور توقعات کے حوالے سے طے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لوگ ذہنی اور روحانی طور پر ان میں سے کیا بننے کا انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ افراد کی نفسیاتی انتخاب کرنے کی اس قابلیت کی وجہ سے انتہائی سنگین حالات میں بھی، کہ جب کیمپ کے اندر لوگوں کو گیس چیمبر میں مارا جا رہا تھا اور کھانے کے لیے انہیں گٹر کا پانی دیا جا رہا تھا، اس وقت بھی کچھ لوگ اپنی زندگی میں معنی تلاش کر رہے تھے۔ اس کتاب کو امریکہ کے ایک با اثر ترین کتاب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
1997 میں فرینکل کی موت کے وقت اس کتاب میں 10 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور 24 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مین سرچ فار میننگ بائی وکٹر فرینکل، اردو میں اس کتاب کو کہتے ہیں کہ مقصد کی تلاش، اور یہ امریکن کانگریس کی 10 ریکمینڈڈ بکس میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی حراستی کیمپوں میں قیدی کی حیثیت سے اپنے تجربات کو چھانتے ہوئے وکٹر فرینکل نے لکھی ہے اور اس کے نفسیاتی طریقہ کار کی وضاحت کی تھی، جس میں زندگی کے مقاصد کی نشاندہی کی گئی تھی اور اس کے بارے میں مثبت یا پازیٹیو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ فرینکلن لکھتے ہیں انسان وہ ہے جس نے آشوٹس میں گیس چیمبر کی ایجاد کی تھی، جہاں پہ ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو مار دیا تھا، لیکن انسان وہ بھی ہے کہ ان گیس چیمبروں میں سیدھے داخل ہونے کے بعد اس کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ فرینکلن کا خیال ہے کہ اگرچہ انسان یقینی طور پہ برائی کرنے کے قابل ہے، لیکن کوئی بھی انسان انفرادی طور پہ یہ نہیں کرتا۔ مین میسج کتاب کا یہ ہے کہ زندگی کا پرپس معلوم کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا کہ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اس کتاب کے 3 مین کریکٹر ایڈولف ہٹلر، وکٹر فرینکل اور ٹلی فرینکل۔ لوگو تھراپی ایک نفسیات کا ایک مکتب فکر اور فلسفہ ہے جو اس نظریے پہ مبنی ہے کہ ہم جان بوجھ کر بامقصد اور معنی خیز انداز میں زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور یہ کہ زندگی کے چیلنجوں کا صداقت اور معنی خیز جواب دینے کے نتیجے میں ہمیں زندگی میں کوئی معنی ملتا ہے۔